السلام علیکم۔ بارات کے وقت دولہے والوں نے کہا 10 مرلہ پلاٹ نام کرو۔ ماسٹر صاحب کی اکلوتی بیٹی کی شادی کا موقع تھا، ایک ایسا موقع جو کسی بھی باپ کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ سب لوگ بارات کا انتظار کر رہے تھے۔ بارات نے آنے میں بہت دیر کر دی تھی۔ اچانک ماسٹر صاحب کو ایک کال موصول ہوئی۔ کال سننے کے بعد وہ گھر کے اندر داخل ہوئے اور تھوڑی دیر بعد واپس آئے تو چہرے پر اداسی کے آثار نمایاں تھے۔ میں نے پوچھا، ماسٹر صاحب کیا ہوا؟ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ عین موقع پر لڑکے والوں نے 10 مرلے کا پلاٹ کی شرط رکھ دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت تک بارات نہیں آئے گی جب تک زمین لڑکے کے نام نہ کی جائے۔ ابا مشکل میں ہے کہ لڑکی نے بھی شادی سے انکار کر دیا ہے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ میری بیٹی مجھ سے کہتی ہے کہ ابا جان، ایسے لوگوں سے رشتہ جوڑنے کا کیا فائدہ جن کو مجھ سے زیادہ جہیز کی فکر ہے۔ وہ لوگ لالچی ہیں اور ایسے لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ بیٹی کی بات تو ٹھیک ہے، مگر میں بھی مجبور ہوں۔ مہمان آ چکے ہیں، سب انتظامات مکمل ہو چکے ہیں، مگر اب یہ معاملہ پیش آ گیا۔ انور میرا بچپن کا دوست تھا، اس کی یہ پریشانی مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور اس سے رشتے کے لیے رضامند کیا۔ پھر انور سے اپنے بیٹے کے لیے اس کی بیٹی کا ہاتھ مانگا۔ اس کے چہرے پر خوشی کے آنسو رواں تھے۔ میں نے انور سے کہا، ان لوگوں کو کال کرو اور کہو مجھے ہر شرط منظور ہے، جہیز بھی لے جاؤ اور 10 مرلے زمین بھی ملے گی، لیکن میری بیٹی ساتھ نہیں جائے گی۔ ان لوگوں نے بات پر زیادہ توجہ نہ دی اور زمین کا نام سنتے ہی بارات لے کر آ گئے۔ جب وہ آئے تو دلہن کے ساتھ میرا بیٹا پہلے سے ہی بیٹھا تھا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ دولہے کا باپ غصے سے بولا، آپ ہمارے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ انور صاحب نے کہا، مذاق تو تم لوگوں نے مجھ سے اور میری بیٹی سے کیا ہے۔ وہ سامنے جہیز کا ٹرک ہے اور 10 مرلے زمین جو ایک قبرستان کے ساتھ ہے، وہ بھی میں تمہارے بیٹے کے نام کرتا ہوں۔ اب میں تم لوگوں کو خالی ہاتھ تو نہیں بھیجوں گا، بلکہ راضی کر کے روانہ کروں گا۔ جس چیز کے لیے تم لوگ آئے ہو وہ تم کو ضرور ملے گی۔ تمام مہمان حیران تھے اور لڑکے والے بہت شرمسار ہوئے۔ وہ بغیر کچھ لیے واپس چلے گئے اور میرے بیٹے کا نکاح انور صاحب کی بیٹی سے طے پایا۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ رشتہ اب بھی قائم ہے اور وہ دونوں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ جہیز ایک لعنت ہے، اس بات کو اب سمجھ لینا چاہیے۔ وقت آ گیا ہے کہ اب ہم اپنی مدد آپ کے تحت نکاح کو آسان بنائیں تاکہ معاشرتی برائیوں کا خاتمہ ہو سکے۔ نہ جانے کتنی لڑکیوں کی عمر اس انتظار میں گزر جاتی ہے کہ کب ان کا باپ جہیز کی رقم جمع کر لے گا۔ خدا سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے، آمین۔ دوستوں، امید ہے آج کی یہ نصیحت آموز کہانی آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔